اور نماز دا ترجمہ میرے بریلوی دوست شیعہ دوست وہابی سارے پڑھ لین کوئی آمدہ ہے واسطہ تفصیلا کوئی پوری دعا چل رہے رہو کتنے ذکر ہے کسی بندے دا کہ سانو خدا تک پہنچا۔ السلام علیکم ناظرین مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند کی ایک مایہ ناز اور غیر فرقہ وار عالم دین تھے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو جوڑنے کا پیغام دیا۔ وہ نہ صرف علمی اعتبار سے ایک مضبوط اور گہرے فہم رکھنے والے محدث، مفسر اور خطیب تھے، بلکہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و محبت کے علمبردار بھی تھے۔ مولانا محمد اسحاق مدنی 15 جون 1933 کو چک جمرہ ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک دینی اور محنتی خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے ان میں دینی ذوق، علم کا شوق اور مطالعہ کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے FA کا امتحان پاس کیا، اور وہ بھی نمایاں نمبروں کے ساتھ۔ ان کے پسندیدہ مضامین میں ریاضی، منطق، فلسفہ، عربی، فارسی اور انگریزی شامل تھے۔ دینی تعلیمات کے لیے انہوں نے گاؤں ہی کے بزرگ علماء سے ابتدا کی۔ انہوں نے نہ صرف منطق اور فلسفہ جیسے اہم مضامین مولوی نور محمد اور مولوی امداد الحق جیسے اساتذہ سے حاصل کیے، بلکہ بعد ازاں انہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ اور دیگر علوم دینیہ میں کمال حاصل کیا۔ ان کا رجحان فرقہ واریت سے بالکل ہٹ کر تھا۔ وہ ہر بات کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر سمجھتے اور بیان کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی محفل میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے، سنتے اور متاثر ہوتے۔ 1983 تک مولانا اسحاق مدنی گاؤں کی ایک مسجد میں امامت اور خطابت کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے فیصل آباد کی مشہور جامع مسجد کریمیہ میں خطابت شروع کی۔ وہ جمعہ کے خطبات، رمضان المبارک کے دروس اور خصوصی لیکچرز میں قرآن و سنت کی ایسی گہری تفسیر کرتے کہ سننے والے ہمتاً گوش ہو جاتے۔ ان کی آواز میں ٹھہراؤ، انداز اور نرمی میں بیان صداقت ہوتی۔ ان کی باتیں فرقہ پرستی کو توڑتی تھیں۔ مولانا محمد اسحاق ایک محدث عالم اور رجال شناس عالم تھے۔ ان کے درس حدیث میں علم کا ایک سمندر بہتا تھا۔ وہ حدیث کی اسناد، رجال کی تاریخ اور حدیث کی تطبیق میں غیری مہارت رکھتے تھے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہ ہر روایت کو قرآن پاک کے ساتھ تول کر بیان کرتے اور روایت کی عقلی اور نقلی بنیادیں بھی واضح کرتے۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، میری رسالت محبت ہے، دین ہمیں دشمنی نہیں بلکہ بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ فرقہ وارانہ اختلافات سے ہٹ کر ایک منفقہ امت کی تشکیل چاہتے تھے، اور ان کا اندازہ نہ صرف علمی تھا بلکہ انتہائی مخلصانہ بھی۔ ان کے سننے والے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب ہوتے۔ وہ ہمیشہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے اور اختلافات کو نفرت کے بجائے فہم و فراست سے دور کرتے۔ 2005 سے 2010 کے دوران انہوں نے کربلا، حضرت امام حسین، واقعہ عاشوراء، خلافت راشدہ اور صحابہ اکرام کے حوالے سے کئی عظیم الشان خطبات دیے۔ ان خطبات میں ان کی غیر جانبدار تحقیق، روایات کی گہرائی اور امت کو جوڑنے کی تڑپ نمایاں تھی۔ ان خطبات کو یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لاکھوں لوگوں نے سنا۔ آج بھی وہ تقاریر سننے والوں کے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں۔ ان کے خطبات کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف اہل سنت بلکہ اہل تشیع کے تاریخی حوالوں کو بھی عزت سے پیش کرتے تھے، اور ہمیشہ اہل بیت کی عظمت و محبت کو بیان کرتے۔ اسی بنا پر انہیں ایران میں بھی کافی احترام حاصل تھا۔ انہیں مجمع تقریب مذاہب جیسی
عالمی تنظیموں نے دعوت دی اور انہوں نے شیعہ سنی مکالمے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی علمی و اصلاحی خدمات کا دائرہ پاکستان تک محدود نہ تھا۔ ایران، عراق، شام، خلیجی ممالک اور برطانیہ میں بھی ان کی تقریر سنی جاتی تھیں۔ انہوں نے علماء کے درمیان مکالمے کو فروغ دیا اور علماء کی تربیت میں بھی حصہ لیا۔ ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج بھی ایک امت کو جوڑنے والے داعی کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے علم، اخلاص اور محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔